جب آپ ڈائریکٹ فیملی ممبر کے طور پہ اپلیکیشن کرتے ہیں تو یورپین ریگولیشنز 2016 میں ریگولیشن 7 یہ کہتا ہے کہ آپ نے آپ کے اسپاؤس کے ڈائریکٹ ڈپینڈنٹ ریلیٹیوز ہوں یا آپ یورپین نیشنل کے ڈائریکٹ ڈپینڈنٹ ریلیٹیوز ہوں، وہ ریگولیشن 7 کے تحت اپلیکیشن کر سکتے ہیں. اسپاؤس آف اے فیملی ممبر آف یورپین نیشنل، فار ایگزامپل داماد ہیں، آپ بہو ہیں، تو وہ ڈائریکٹ فیملی ممبر میں آتے ہیں، لیکن ڈپینڈنٹ فیملی ممبر میں ڈائریکٹ ڈپینڈنٹ فیملی ممبر آپ کو شو کرنا ہے ڈائریکٹ ڈپینڈنسی فیملی ممبرس کی. اب ڈائریکٹ ڈپینڈنسی میں اور ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر میں بہت فرق ہے. بعض اوقات لوگ اپلیکیشن کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جو داماد ہیں، بہو ہیں، وہ ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر ہیں، جس کی بیسس پہ وہ ریگولیشن 8 کا سہارا لیتے ہیں اور ان کی اپلیکیشن اینٹی کلیئرنس آفیسر ریفیوز کر دیتے ہیں. سو بیسٹ تھنگ از دیٹ کہ جب آپ اپلیکیشن کریں تو آپ نے ریگولیشن 7 کے تحت اپلیکیشن کرنی ہے، ان کی انٹرپریٹیشن کرنی ہے. اس انٹرپریٹیشن کے اندر آپ نے یہ مینشن کرنا ہے کہ آپ کے ڈائریکٹ ڈپینڈنسی ہے اس فیملی ممبرس کے ساتھ جو کہ یورپین نیشنل کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے جس کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی ہے. سو دس از دا کی پوائنٹ. اور اس کے جو جب آپ گوگل پہ ٹائپ کریں گے ریگولیشن 7 اور ڈپینڈنسی کا جو اس میں پوائنٹس آتا ہے اس کو آپ انٹرپریٹ کریں گے اور اس کے گراؤنڈس لکھیں گے، دین اٹس گوئنگ ٹو میک اے ڈائریکٹ امپیکٹ آن یور اپلیکیشن فارم. سو جو ڈائریکٹ ڈپینڈنسی ہے ریگولیشن 7 کے تحت آتی ہے. ریگولیشن 7 آپ کا لیگل گراؤنڈس ہے. فیکچوئل گراؤنڈس میں آپ کا لسٹ آف ڈاکومنٹس آپ کو پریویسلی بتائے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ نے آن لائن اپلیکیشن کا پروسیس کرنا ہوتا ہے. دس از دا ہول میتھ آف سکسیزفل اپلیکیشن ایز بینگ اے اسپاؤس آف یورپین نیشنل فیملی ممبرس. اسپاؤس آف یورپین نیشنل فیملی ممبرس کے لیے بگ چینجز جیسے میں نے پہلے کہا آ رہی ہیں، اور آپ کو جو ابھی آپ کی اپلیکیشن سمپل اور ایزی ہے، آپ کو صرف ڈپینڈنسی پوائنٹس کو کور کرنا ہوتا ہے. فیوچر میں جب آپ اپلیکیشن کریں گے تو آپ کو نہ صرف بہت زیادہ ایکسپینسز کا سامنا کرنا پڑے گا، بلکہ آلسو آپ کو بہت ساری ریکوائرمنٹس جیسے انگلش لینگویج کی ریکوائرمنٹ، فائنینشیل ریکوائرمنٹس، اکوموڈیشن ریکوائرمنٹس سے یہ ساری اکوموڈیشنس کی ریکوائرمنٹس آپ کو دکھانی پڑے گی. سو ہم بات کر رہے تھے ڈائریکٹ ریگولیشنز کی اور ڈائریکٹ ڈپینڈنسی کی. ڈپینڈنسی کی تو جیسے پریویسلی میں نے بات کی کہ آپ کی ڈپینڈنسی ہاؤس ہولڈنگ کی ڈپینڈنسی، ایموشنل ڈپینڈنسی، آپ کتنا اٹیچ ہے فیملی ممبرس کے ساتھ اف یو آر ڈائریکٹ فیملی ممبر اور اسپاؤس آف فیملی ممبر آف یورپین نیشنل. سو اس میں آرٹیکل 8 کا بھی فیکٹرز آتے ہیں. سو آرٹیکل 8 کے فیکٹرز کو انووک کرنا بہت ضروری ہے. جب آپ اپلیکیشن کرتے ہیں اس گراؤنڈس میں نہ صرف آپ ریگولیشن 7 کو لکھیں گے بلکہ آرٹیکل 8 کو بھی لکھیں گے، جس میں اور اگر آپ کے بچے اس میں انوالو ہوں گے دین آپ سیکشن 55 آف بارڈرز ایکٹ 2009 کا بھی مینشن کریں گے، جس میں بچے کا ویلفیئر، بچے کے جو سیفٹی وہ اس میں کیئر آ جاتا ہے، جس میں آپ ایز پیرنٹس آف جو آپ کا چائلڈ ہے وہاں پر آپ اس آنسر کو بھی اس میں ساتھ انووک کرتے ہیں. سو another thing is that کہ جب آپ نے ڈپینڈنسی پروف کر دیا، ریگولیشنس کو اپلائی کر لیا، دین یور اپلیکیشن از گوئنگ ٹو بی سکسیزفل، اور آپ اپنے فیملی ممبر کو یو کے اندر جوائن کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ جب آپ ادھر ایز اے ڈپینڈنٹ آف فیملی ممبر آئیں گے دین یو کین ورک either you want to work پارٹ ٹائم اور فل ٹائم، کیونکہ آپ کو ورک الاؤڈ ہوتا ہے. آپ ادھر آ کے ورک کر سکتے ہیں اپنی سیپریٹ اکوموڈیشن میں. جب رہیں گے تو ایون دو ڈپینڈنسی کا آنسر آپ کا ختم ہو جائے گا بٹ دیر ول بی سم کائنڈ آف فیملی ایلیمنٹس. سو دیٹس another thing. So the whole point is that once you get visa to join your spouse or family members of European nationals, as a spouse or family member of European national, then you will get right to work. And also in certain circumstances, if you cannot find any work due to COVID-19, then you will be able to claim benefits. In terms of compelling and compassionate circumstances, don't take me wrong, because not everybody can claim benefits, only under exceptional circumstances where children, vulnerable people are involved. So obviously, as I said before, you can join me in my live class and I will tell you more in terms of practically how you can submit your application to the visa officer. So listen, this is the best time to submit your application. اگر آپ application نہیں کریں گے in future جب changes آئے گی تو then you will have to go through hell of the requirements as well as so much expenses. So it's me, Barrister Shazia Anjum, UK Immigration Specialist. I will see you soon in my next video.